اللہ الرحمن الرحیم سب کا فرمانی کہ نہیں؟ چلو جی. لیکن لا طائل تحته لأن جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقام إليه أنما هي من أحوال الجملة والمسند إليه وبالمسند مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ماتن صاحب نے جو کچھ دلیل بیان کی ہے کہ علم معنی کا مقصود بند ہے کس میں؟ 8 بابوں میں. اور پھر آگے دلیل دی تھی، آگے 8 باب بنائے. شارح صاحب ساتھ ساتھ چلتے رہے. جی ان کی بات پوری ہوگی. آپ فرماتے ہیں ھذا کلہ ظاہر. ھذا یہ کل یعنی دلیل حصر کیڑی او والخبرو جناب خبر تو لے کے جڑا شروع کیتا آگے. یہ ساری بات کیا ہے؟ ظاہر ہے. اس کے نیچے کوئی فائدہ کوئی زمرہ نہیں ہے. یہ بالکل واضح باتیں ہیں ساری. جی سمجھیا جی کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کل یعنی دلیل حصر یہ ظاہر ہے لیکن نہیں فائدہ اور نہ کوئی ثمرہ اس کے تحت. وجہ تو جو کریں جی اس لیے کہ تمام وہ جن کو مصنف نے ذکر کیا پیچھے مثلا قصر جی فصل وصل ایجاز جی اور اس کے 2 مقابل اتناب، اور یہ ان میں سے بعض جملے کے احوال سے ہیں، بعض مسند لے کے احوال سے ہیں، بعض مسند کے احوال سے. کیا کہ جی اس لیے کہ سارا وہ جو ذکر کیا ہے مصنف نے یعنی قصر اور فصل اور وصل اور ایجاز اور ان دونوں کے مقابل اور اس کے 2 مقابل یعنی اتناب اور مساوات محض وہ یا جملے کے حوال سے ہیں یا مسند الیہ کے حوال سے ہیں یا مسند کے احوال سے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ تاکید یہ جملے کے احوال سے ہے، تقدیم یہ بھی نہ تاکید یہ جملے کے احوال سے ہے، تقدیم اور تاخیر یہ طرفین کے احوال سے ہیں. تو جس طرح ان کو چھوڑ دیا ہے ان میں تاکید تقدیم تاخیر وغیرہ کا کوئی باب نہیں بنایا. اسی طرح ان کے بھی باب بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا تعلق جملے کے ساتھ ہے تو آگے آ جاتا. جی ہاں جی کیا کہ جی اس کی مثال دیتے ہیں جیسے تاکید یہ بھی جملے کے حوالے سے ہے، تقدیم اور تاخیر یہ طرفین کے حوالے سے مبتدا خبر. تو ان کا علیحدہ باب نہیں بنائے لیکن درمیان میں یہ مسئلے آ جائیں گے. جی تو فل واجب فی هذا المقام بیان سبب افرادها وجعلها ابوابا براسها وقد لخصنا ذلك في الشرح. شارح صاحب فرماتے ہیں علامہ تفتزانی علیہ رحمہ اس مقام میں جو بات ضروری تھی نا وہ یہ تھی کہ بھی مسائل تو بہت سارے علم معنی میں ان چیزوں کے علیحدہ باب کیوں بنائے ہیں؟ تقدیم کا باب علیحدہ کوئی نہیں، تاخیر کا علیحدہ کوئی نہیں، تاکید کا علیحدہ باب کوئی نہیں. ان کے باب کیوں علیحدہ بنائے ہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ اصل تو یہ وجہ بیان کرنی تھی کہ چونکہ ان کے اندر مسائل بہت سارے ہیں اس لیے ان کو علیحدہ باب بنایا ہے. جی یہ وجہ بیان کرنی تھی تو یہ کی نہیں ہے، صرف یہ بیان کر دیے کتنے باب بنیں گے. جی ہاں جی شارح صاحب فرماتے ہیں جو بات اس مقام میں ضروری تھی وہ یہ ہے کہ ان کے علیحدہ باب بنانے کی وجہ بیان کرتے ہیں، سبب بیان کرتے ہیں. بھئی تاکید تقدیم تاخیر وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں جو علم معنی میں ہیں ان کے باب علیحدہ نہیں بنائے. یہ ایجاز کا، اتناب مساوات کا، وصل فصل کا، قصر وغیرہ ان کے باب علیحدہ کیوں بنائے یہ بیان کرنا تھا. جی تو شارح صاحب فرماتے ہیں ہم نے تلخیص کیا اس کی کس میں؟ ہم نے شرح میں اس کی تلخیص کر دی ہے، بیان کر دی ہے. سنیں جی ایشا حاصل اس کا یہ ہے کہ جن کے مباحث کثیر تھے اور جن میں صعوبت زیادہ تھی ان کے علیحدہ باب بنا دیے ہیں اور میں نے سور لکھی
جن میں مباحث کثیرہ نہیں تھے، سمجھنا مشکل نہیں تھا زیادہ، ان کو ضمن میں ذکر کر دیے، ان کو یعنی سارے کا خلاصہ یہ ہے جی، اور سمجھے ہی اچھا ان منع کریے پھر ادھر گل دسدا آوازیں چلو یا وکھنا حالات ہو گئے نا اتوں ہاضا یہ کل اتوں ہی نا ظاہر ہے لیکن نہیں فائدہ۔ اچھا لا کنہ پھر کیا لا کنہ ہوتا ہے استدراک کے لیے، تو سوال ہے کہ جب ظاہر ہے تو پھر لاکن کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اگر ان میں فائدہ ہو تو پھر ان کو ذکر کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہے کہ ظاہر بھی ہیں لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں ہے تو کیوں ذکر کیا ہے؟ سنیں ہی لیکن نہیں کوئی طائل اس کے نیچے، یعنی لا فائدہ تھا ولا ثمرہ تھا۔ کیوں؟ اب دلیل اس لیے کہ تمام وہ کہ ذکر کیا مصنف نے ان کو ماں کا بیان یعنی قصر، فصل وصل، ایجاز اور اتناب اور مساوات اور کے مقابلے ہوا ہے نا محض وہ جملے کے احوال سے ہے۔ اور دونوں ویخ اور من احوال جملہ یہ بن نظر کیونکہ یہ تعلق پکڑتے ہیں یا مسند الیہ کے احوال سے، ما یتعلق کو یا مسند کے حوالے سے، اور دیکھو مسند ہے یہ بن نظر کس کے؟ جب کہ تعلق پکڑے مفرد کے ساتھ، جیسا کہ تاکید کیا ہے اور تقدیم اور تاخیر یہ دونوں وغیرہ ذالک ان کو بیان نہیں کیا، ان کو کر دیے۔ پس واجب اس مقام میں، کس مقام میں؟ 8 بابوں میں یہ مقصود کیوں بند ہے؟ واجب اس مقام میں بیان تھا ان کے علیحدہ کرنے کے سبب کا اور بنانا ان کو ابواب براسہا، یعنی ذکر کرنا تھا سبب بعض احوال کے علیحدہ کرنے کو باب بنانے کے ساتھ باقی بعض سے سبب ذکر کرنا تھا اہم، اور بہرحال صرف ان کی گنتی اور حصر کا بیان ان میں، پس اس کے نیچے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے پوری کلام سے یہ بات سمجھ آ ہی جائے گی، اصل ان کی اہمیت کہ ان کو علیحدہ کیوں کی ہے یہ بیان کرنا تھا جی۔ اور تحقیق تلخیص کی ہم نے اس کی شرح میں، او دھیان ہو ہوں یہ کل ظاہر ہے لیکن نہیں کوئی فائدہ اس کے تحت، اس لیے کہ سب وہ کہ ذکر کیا ہے اس کو مصنف نے، یعنی قصر اور فصل اور وصل اور ایجاز اور اس کے 2 مقابل، محض وہ جملہ کے احوال سے ہیں یا مسند الیہ یا مسند کے احوال سے ہیں، جیسے تاکید اور تقدیم اور تاخیر وغیرہ ذالک۔ پس واجب اس مقام میں بیان ہے ان کے سبب کا اور ان کے بنانے کے سبب کا ابواب براسہا، اور تحقیق تلخیص کی ہم نے اس کی شرح میں، تو بین السطور خلاصہ لکھ دیتا ہے اور دیکھ لے درو کو جو کریں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لخصنا ذالک فی شرح قال شارح فی المطول، اے مطول دی بارتی فی بیان سبب ان ابواب کے علیحدہ کرنے میں سبب کے بیان، 8 ابواب کے علیحدہ کرنے میں سبب کے بیان میں کہ ان کو علیحدہ باب کیوں بنایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ یا جملہ ہوگا یا، پس جملے کے احوال یہ باب اول ہے، یہ آگے سمجھ، اور مفرد یا عمدہ ہوگا یا فضلہ، عمدہ جڑے مسلم لائے نے جی، فضلہ جڑے متعلقات نہیں یار جی بندے ہوں نہ امیر تو پڑھ لگے تو بھی بھول گئی شے، اور عمدہ پھر 2 ہے یا ہوگا، تو پس بنائے گئے احوال ان 3 کے 3 ابواب، ایک مسند لے کا اور ایک فضلہ کا اور متعلقات کا۔
واسطے امتیاز کرنے کے فضلے کے درمیان اور عمدے کے درمیان بس، اور پھر مسند اور مسند لے، پھر اور مسند فضلے کے درمیان، عمدے کے درمیان، مسند الیہ اور مسند کے درمیان. پھر جب کہ ہیں یہ احوال وہ کہ جن کے لیے مزید غموض ہے جی اور کثرت ابحاث ہیں اور تعدد طرق ہیں، جی اور وہ کون ہیں؟ قصر تو علیحدہ کیا باب 5واں. اور اسی طرح جملے کے احوال سے وہ چیزیں بھی ہیں جن کے لیے مزید شرف ہے اور ان کے لیے اس جملے کے اس کے ساتھ مزید اہتمام بھی ہے، اور وہ قصر اور وصل. تو بس بنایا چھٹا باب. اور جب کہ ہیں ان احوال سے کہ نہیں مختص کس کے ساتھ، مفرد کے ساتھ اور نہ جملہ کے بلکہ جاری ہیں کبھی جملے میں کبھی، مفرد میں. اور ہے ان کے لیے شیوع اور ان کی تفاریق بہت ساری ہیں، تو پھر ان کا 7واں باب بنا دیا. یعنی ایجاز اور ادراک اور مساوات، یہ احوال شریک ہے ان میں، خبر اور انشاء. اور جب کہ یہاں ابحاث ہیں جو لوٹتے ہیں صرف انشاء کی طرح خاص کر کے، تو پھر بنایا انشاء کا. باب شامل. آگے سمجھ، یہ مطول کی عبارت ہے. پس حاصل اس کا کہ ذکر کیا اس کو شارع نے کہ یہ پچھلی گل کہ یہ ہے کہ ماذ علیحدہ کیا ان کو ابواب میں ان کے تشعب کی بھی، ان کی شاخیں بڑیاں نے، اور ان کے معاملے کی وقت کی کثرت، بے کثرت مباحثہ، برخلاف ان کے غیر کے احوال سے، مثلا تعریف. تنقیر، تقدیم، تاخیر وغیرہ. اس لیے ان کے باب علیحدہ نے کیے کہ ان کے سمجھنے میں اتنی مشقت اور مشکل نہیں تھی. اصل یہ بات بیان کرنی تھی. چلو جی، تنبیہ علی تقسیم. ہاں اگے بس تنبیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنبیہ صدق الخبر مطابقته للواقع وکذبه عدمها. بس واپس آؤ ہوں پڑھ تنبیہ. تنبیہ علی تقصیر الصدق والکذب الذي قد سبق اشارة ما الیہ فی قولی تطابقه او لا تطابقه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعریفات ثلاثہ، صدق اور کذب کی تین تعریفیں ہیں. جی. کس کی؟ صدق اور کذب کی. ایک ہے جمہوروں کے نزدیک، جی. ایک ہے نظام کے نزدیک، ایک ہے جاہز کے اندر. اور تنہ دے نام لکھے جے وچ تے تنہ دی تعریفاں اگوں آ رہی ہیں، پہلے جمہوراں دی، پھر نظام دی، پھر جاہز دی. سمجھ آئی آ؟ تو تنبیہ ہے کس پر؟ تنبیہ صدق اور کذب کی تفسیر پر. صدق اور کذب کی تفسیر پر. وہ صدق کذب کہ گزر گیا ہے کچھ اشارہ اس کی طرف ماتن کے قول کہ وہ نسبت کلامی مطابق ہوگی نسبت خارجی کے، تو یہ خبر ہے نہ، یہ کیا ہے؟ مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی، یہ دو صورتیں ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اب مطابق ہو تو یہی صدق ہے، مطابق نہ ہو تو یہ کذب ہے. تب وچ ضمن وچ صدق کذب کا ذکر آ گیا. کس میں؟ تطابق ہو لا تطابقه میں. کہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں، تو یہ خبر ہے. اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ انشاء ہے. تو یہ جو مطابقت ہے یہی صدق ہے، اور عدم مطابقت کذب ہے. کذب ہے. تب صدق کذب کی طرف ان کے اندر کچھ نہ کچھ اشارہ ہو گیا. سنیں. اب تنبیہ ہے صدق اور کذب کی تفسیر پر کہ ان کی تعریف کیا ہے. صدق کیا ہوتا ہے اور کذب کیا ہوتا ہے؟ سمجھے ہی آخنا شابہ. فرماتے ہیں کہ تنبیہ، شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے صدق اور کذب کی تفسیر پر، وہ صدق اور کذب کے تحقیق جن کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ ان کی طرف کس جملے میں؟ کہ قول تطابق او لا تطابق میں. کیونکہ اگر نسبت کلامی خارجی کے مطابق ہے تو یہی صدق ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو یہ کذب ہے جی. اور جی میں گل کیتی اوویں ہوے تو کی ہوندی ہے؟ سچی. تے جو نہ ہوے تو جھوٹی جی. تو ان کے اندر صدق کذب کا اشارہ آیا کہ نہیں آیا؟ ادھر دیکھ تنبیہ، یہ ترکیب، یہ خبر ہے محذوف کے یعنی ہاذا. ہن لغت تنبیہ دا معنی کی تے اصطلاح وچ کی ہے.
لغت میں ہے تنبیہ کا معنی الایقاظ اور جگانا. اصطلاح قسم اصطلاح توجہ کرا جی یار سمجھا جی. تنبیہ اصطلاح یہ نام ہے تنبیہ تفصیلی ایک کلام کے لیے، ایک مفصل کلام کے لیے جو پیچھے آ رہی ہے. سمجھا گیا ہے جس تفصیلی کلام کا معنی اجمالاً کلام سابق سے. سابق کلام ایک کلام ہے، اس کے اندر اجمالاً ایک چیز سمجھ آئی ہے، پھر اس چیز کو تفصیلاً بیان کرنا، یہ جو بعد میں بیان ہے اس کو تنبیہ کہتے ہیں. اور تنبیہ تک لفظ ہو یا اے نہیں مراد یہ جگہ بیان کرنی ہے. اب دیکھنا تو تابقہ اولا تو تابقہ میں اشارتاً صدق کذب آیا کہ نہیں ہے. اب اس کی تفصیل کرنی ہے. اب اس کی کیا کہ تنبیہ اصطلاحاً کیا ہوتی ہے؟ تنبیہ نام ہے ایسی کلام کا جس کی تفصیل کی جائے گی جو لاحق ہے، یعنی بعد میں سمجھا گیا ہے معنی اس کا اجمالاً کلام سابق سے ہے. اور دھیان کریں تنبیہ سمجھی ہوں کہ بھئی پہلے ایک اجمالی چیز ہے، اجمالاً ایک چیز سمجھ آئی ہے، بعد میں اس اجمالی چیز کی جو تفصیل ہوتی ہے اس تفصیل کو تو سوال ہوتا ہے کہ تنبیہ تو تب ہوتی ہے کہ پہلے اشارہ ہو، پہلے تو اس کا درمیان میں جواب دیا کہ نہیں کہ بھئی یہ تفصیل ہے کس کی؟ تفصیل ہے. تو سوال ہے پیچھے اشارہ تو کون ہے، تو اس کا جواب دیا تو تابق اولاد تاکہ میں اشارہ آیا کہ نہیں ہے. یہ سوال کا جواب بھی درمیان میں پھر تنبیہ تو تب ہوتی کہ پہلے اجمال ہو پھر تفصیل ہو، پہلے اجمال ہے کون ہی. تو اس کا جواب ہے کہ تو تابق اولا تو تابق میں صدق اور کذب کا کچھ نہ کچھ اشارہ گزر گیا ہے. اللہ تفسیر ہے میرا بہن یہ متعلق ہے اللہ تفسیر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ متعلق ہے کس کے؟ اگر تنبیہ سے مراد کیا ہو، اس لیے کہ مصدر ہے تو مصدر متعلق بن سکتی ہے کہ نہیں. اور اگر مراد تنبیہ سے کیا لیں تو پھر وہ اپنے غیر کی طرح تراجم سے جس طرح باقی جو عنوان ہوتے ہیں تو پھر وہ معنی لغوی سے نکل جاتے ہیں تو وہ جامد بن جاتے ہیں. اب ان میں فعل والا معنی ختم ہو گیا ہے. تو اب یہ جار مجرور جو ہے نا الا متعلق ہوگا کس کی؟ یعنی تنبیہ دال الا تفسیر صدق والکذب یا تنبیہ مشتمل الا. سمجھائی ہوں. وقد یقال بعض نے کہا ہے کہ انہو یتعین ثانی کہ دوسرا اسم متعین ہے، اس لیے کہ یعنی تنبیہ اگرچہ اصل میں مصدر ہے مگر یہ کہ ختم ہو گئے مصدریت سے وہ بنا دی گئی اسم کس کے لیے؟ اسماء مخصوصہ کے. ٹھیک ہے. قد سابقہ کی اذر یہ ہے کہ انہو سماہ تنبیہن اس لیے کہ یہ حکم بدیع میں ہے. فلیس لہو زیادہ احتیاجی کس کی طرف؟ دلیل کی طرف. اشارتن ہے سو قالا کیڑی شے پس فائدہ دیا اس بات کا کہ کلام خبری یا پائی جائے گی اس میں یا نہیں پائی جائے گی، اور نہیں شک کے مطابقت کیا ہے یہ اور عدم مطابقت ہے. تو پس تحقیق گزر گئی ذات صدق اور ذات کذب. اگرچہ وہاں ان کے نام نہیں لیے پیچھے، صدق کذب کا نام پیچھے نہیں آیا لیکن ان کی ذاتیں گزر گئی ہیں تو تحقیق گزر گیا ذکر دونوں کا. پھر جملہ حد ہوگی سوچ گئے ہو یعنی بیتبار ان کی نہ بیتبار ان کے نام پیچھے نہیں آیا صدق کذب لیکن ذاتیں ان کی گزر گئی ہیں کیونکہ نسبت مطابقت ہے تو یہی صدق ہے، مطابقت نہیں ہے تو یہی کذب ہے. تو ذاتیں آ گئی ہیں نہ پیچھے نہیں آئے تو اس لیے اب تو اشارہ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے. جی آگے جی تنبیہ صدق اور کذب کی تفسیر پر وہ صدق اور ہر ایک وہ صدق کذب تحقیق گزر گیا ہے کچھ نہ کچھ اشارہ ماتن کے قول تطابق ہو اولا تطابق ہو میں. اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما فقیلا صبر واپس آئے اختلاف پہلو عاشب. خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے
خبر میں کہ کیا خبر بند ہے. اصل صدق کذب تو مجاز ہے نا. خبر صادق تے خبر کاذب کہ کیا بند ہے خبر صادق اور کاذب میں. جی سنیں یہ اس کے قائل ہے کون؟ جمہور اور نظام. ان دونوں کے نزدیک خبر کی دو ہی قسمیں ہیں, جی یا صادق ہے یا کاذب ہے, اور یا خبر جو ہے وہ دو میں, بند نہیں ہے, بلکہ تیسری قسم بھی ہے, خبر ہوتی ہے نہ وہ صادق ہوتی ہے نہ وہ. کاذب ہوتی ہے. اس کا قائل ہے جاہز. کون؟ جاہل. جاہز. اور جو قائل ہے نا انحصار کے, جو قائل ہیں انحصار, کون؟ جمہور اور نظام, وہ ان کا اختلاف ہے صدق اور کذب کی. تفسیر میں. پس جمہوروں نے فسروہما بے تفسیر علیحدہ من نظام فسروا بے تفسیر آخر. سنیں اب جو پہلے ہے یہ جمہوروں کی تفسیر, اگلے پاس ویخ وکیلا اور نظر آئے دوجا تھلے کے لیے قائل ہو, النظام. تو وہ دوسری تعریف آگے آ رہی ہے. سمجھے؟ تو اختلاف کیا ہے ان لوگوں نے جو قائل ہیں خبر کے بند ہونے کے کس میں, صدق اور کذب میں. اختلاف کیا صدق کذب کی تفسیر میں. فقیلا تو جمہوروں کے ہاں یہ تعریف ہے. کچھ سمجھ آ گئی گل دی؟ اختلاف کیا ہے ان لوگوں نے جو قائل ہیں خبر کے بند ہونے کے صدق اور کذب میں. اے جن ترتیب لکھے ہے نا جی, یہ جلے پڑھ رہا ہوگا نا تنبیہ, پھر واپس ہم انہوں پھیرا دے دیں گے, فائدہ ہو جائے گا جی نا. محنت کر کے نال لائے نے, پہلے تویز کو نہیں سمجھی جی. صدق اور کذب میں دونوں کی تفسیر میں پس کہا گیا ہے, پس بعد نے کہا, یعنی جمہوروں نے کہا. شابہ جی. اختلاف کیا ہے ان لوگوں نے جو قائل ہیں خبر کے بند ہونے کے بسم صدق اور اللہ کذب میں, اور الرحمن دونوں کی تفسیر میں بس کہا گیا ہے. جی یعنی جمہوروں نے کہا ہے جی. صدق الخبر مطابقته ہے مطابقت حکمه للواقع وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. وکذب ہے کہ خبر عدمها ہے عدم مطابقته للواقع. بس یہ وہی جو پیچھے پڑے نہیں مطابق, اس کے قریب قریب ساری عبارت ہے. جمہوروں کی تعریف صدق الخبر مطابقتہ للواقع تے و کذب الخبر عدم مطابقتہ للواقع. کیا کیا جی؟ جمہوروں نے تعریف یہ کی ہے کہ صدق الخبر مطابقتہ للواقع و کذب الخبر عدم مطابقتہ للواقع. اے شاباش جی. شارح صاحب نے فرمایا ہے یہ مطابقہ ہو ضمیر کا تو مرجع ہوا نا کہ خبر کا مطابق ہونا, تو خبر نہیں مطابق ہوتی, خبر کا حکم مطابق ہوتا ہے. خبر تو پوری ہے نا, وہ مبتدا خبر اور نسبت, تو اصل میں جو نسبت ہے اس نسبت نے اس کے مطابق ہونا ہے کہ نہیں, تو وہ اس کا حکم ہے, وہ اس کا کیا کہ وہ اس کا کس کا, خبر کا جی. اس لیے کہا کہ خبر کے حکم کا مطابق ہونا للواقع یہ خبر کا صدق ہے, اور یہ خبر صادق ہے. خبر کی مطابقت یہ صدق ہے اور یہ خبر صادق ہے. کیا کہ جی شارح صاحب فرماتے ہیں خبر کی مطابقت کا مطلب یہ مطابقہ تو ہو کا بظاہر مرجع خبر بے خبر. صدق الخبر کیا ہے؟ خبر کا مطابق ہونا واقع کے. شارح صاحب فرماتے ہیں کہ خبر کے حکم کا مطابق ہونا واقع کے, واقع کے. سنیں جی. اور واقع سے مراد ہے خارج کی, خارج وہ خارج کہ ہو اس جو ہوتا ہے کلام خبری کی نسبت کے لیے, جو خارج ہوتا ہے نا کلام خبری کی نسبت کے لیے جو خارج ہوتا ہے اس کو واقع کہتے ہیں. سنیں جی. یعنی واقع وہ خارج ہے کہ ہو کلام خبری کی نسبت کے لیے, اس خارج کو کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو کلام خبری ہے اس کے اندر جو نسبت ہے, یہ نسبت جس کی بیان ہو رہی ہے وہ اس کا کیا ہے؟ واقع ہے اور خارج ہے. یعنی ذہن سے جو باہر ہو اس کو خارج اور واقع اور نفس الامر کہتے ہیں. دھیان کریم ہے. اور کذب الخبر کیا ہے؟ کذب الخبر کہ
عدمها کی عدمها یعنی عدم و مطابقات ہی للواقع، پھر اس نے اسی طرح کھوڑ خبر کے حکم کا مطابق نہ ہونا واقع کے یعنی خارج کے، بیان کر وَكِذْبُهُ یعنی خبر کا کذب عدمها یعنی خبر کے حکم کا مطابق نہ ہونا واقع اور خارج کے۔ ادھر دیکھو مطابقت حکم ہی الحق ان المقصود بہذا التفسیر، یہ جڑا کہ نا اے مطابقت تو حکم ہی ان مقصد کی ہے وہ اشارہ کرنا ہے کہ مطابقت اور عدم مطابقت یہ حکم کی صفت ہے اول انواع، بذات اور اس کے واسطے سے خبر متصف ہوتی ہے دونوں کے ساتھ۔ اصل میں جو حکم ہے نا وہ بذات متصف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ صدق اور کذب کا۔ مرگیوں سے۔ مطابقت عدم مطابقت کس کا؟ یار کمال ہے جی، یعنی خبر کا جو حکم ہے، جی حکم کون نسبت عامہ خبری و تصدیق، جی یہ بھئی مطابق ہے کس کے؟ واقع کے یا مطابق نہیں؟ اولاً بذات یہ متصف ہے، جی اولاً بذات یہ متصف ہے، پھر اس کے واسطے سے خبر دونوں سے متصف ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہے یا نہیں تو عام طور پر یوں بول دیتے ہیں، اس لیے کہ خبر جو ہے نا وہ تو عبارت ہے کس سے؟ تو لفظ جو ہے نا وہ حقیقتاً کہ یہ لفظ خارج کے مطابق ہے کہ مطابق نہیں ہے تو غلط ہے، جی وہ تو لفظ جو بول دیا وہ تو ہو گیا جی، اس میں پھر مطابقت لا مطابقت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو بولا ہے، جی یہ جو بولا ہے زید قائم، اس کے اندر جو قیام کا ثبوت زید کے لیے ہے، یہ جو ہے یہ واقعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے جی؟ یہ خبر کا حکم ہے جی، تو اصل میں یہی ہے نا، جی وگرنہ نفس الامر میں زید بھی جمع ہے، قیام بھی موجود ہے جی، لیکن اے نسبت ہے نا وچ کہ خارج میں زید واقعتاً قائم ہے یا نہیں ہے، تو اصل میں جو ہے نا خبر کے حکم کی مطابقت اور عدم مطابقت یہ ہوتی ہے جی، اولاً بذات یہ ہے کہ خبر کا جو حکم ہے وہ خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں، بذات یہ ہے، اس کی نسبت سے پھر چونکہ وہ جو حکم ہے وہ خبر کے اندر ہے، تو اس لیے مجازن پھر خبر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ خبر واقع کے مطابق ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ لگی کہ کون لل واقع لل، یہاں ایک سوال ہے کہ صدق اور کذب دونوں کی تعریفوں پر ایک سوال ہے المبالغہ کی، المبالغہ یہ مبالغہ جو ہوتا ہے یہ اس کو صدق کہنا ہے کہ کذب کہنا ہے؟ مثلا جے تو کل یوم الفمر، آج میں تیرے کو 100 باری آیا یار تو میری گل ہی نہیں سنی جی، حالانکہ مبالغہ ہے 100 باری آیا ہوں نہیں آیا جی، میں تینوں 100 باری آ کے تیرے کھانے چ نہیں پی جی۔ تو یہ جو مبالغہ ہوتا ہے کون؟ یہ فَإِنَّهَا سچی آ رہی اس پر کس کی؟ یہ حد حالانکہ یہ مبالغہ کذب نہیں ہوتا، لیکن کذب کی تعریف تو سچی آ رہی ہے نا کہ یہ جو میں تیرے پاس 100 مرتبہ آیا ہوں یہ واقعہ کے مطابق ہے، نہیں ہے، تو جو واقعہ کے مطابق نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے کذب۔ کذب کی تعریف سچی آ رہی ہے، حالانکہ مبالغے کو کذب نہیں کہتے۔ نہیں کہتے جی، سمجھا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ مبالغ جو ہے کون؟ مبالغہ کرنے والے اگر اس نے کلام کے ظاہر کا قصد کیا کہ واقعتاً 100 مرتبہ، جی تو اب یہ کلام، کذب ہے، اور اگر قصد کیا معنی مجازی کا یعنی مراد کیا لیا 100 مرتبہ سے، کثرت المثال اب یہ صدق ہے، کیوں؟ اب یہ معنی جو معنی مراد ہے وہ مطابق ہے کس کے؟ کیونکہ مراد مطابقت المعنی مرادی ہوتا ہے، نہ کہ جو معنی مرادی ہے وہ واقعہ کے مطابق ہو تو کلام صادق ہے، نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ تو سوال سمجھ آیا کہ مبالغہ جو ہے اگر اس کا حقیقی معنی مراد لیں تو پھر کذب ہے، اگر مجازی معنی یعنی کثرت، عام طور پر اس میں کیا ہوتا ہے کثرت کہ واقعی گنتی 100 دی ہوندی ہے جی، اور دن میں 100 باری آکھیا مطلب ہے کثرت، پتہ نہیں کنی باری آکھیا جی، تو یہ مبالغہ تن کہہ دیتے ہیں جی، منع کر
پس بعض نے کہا ہے اسباب یعنی جمہوروں نے صدق الخبر مطابقت اس کی یعنی خبر کے حکم کی مطابقت خبر کے حکم کی اور مطلب سمجھ آیا اسدا کہ خبر ہوتا ہے لفظ تو لفظ میں مطابقت اب عدم مطابقت حقیقت نہیں ہوتی حقیقت جو اس کے اندر حکم ہے اس کی مطابقت ہونی ہے اور عدم مطابقت جی مطابقت اس کی کس کے لیے واقع کے لیے واقع کون ہے اور وہ کون خارج ہے وہ خارج جو ہوتا ہے کلام خبری کی نسبت کے لیے کلام خبری کی نسبت کے لیے جو خارج ہوتا ہے نا اس کو واقع کہتے ہیں جی اور کذب اس کا یعنی کذب خبر کا عدم ہے اس کا یعنی خبر کے حکم کی عدم مطابقت یعنی خبر کے حکم کی عدم مطابقت واقع کے لیے تو یہ کیا ہے کذب ہے جی اب جو لفظ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خبر واقعہ کے مطابق ہے تو سچی ہے واقعہ کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹی ہے جی عام طور پر جملہ بول دیتے ہیں تفصیل اس کی یہ جو پڑھی ہے ابھی جی بس بعد نے کہا کہ صدق الخبر مطابقتہ یعنی خبر کے حکم کا مطابق ہونا واقع کے اور وہ خارج ہے وہ خارج جو ہوتا ہے کلام خبری کی نسبت کے لیے اور کذب اس کا یعنی کذب خبر کا عدم یعنی خبر کے حکم کی عدم مطابقت واقع کے لیے یعنی ان الشیئین اللذین اوقع بینہما نسبت خبر لا بد ان یکون بینہما نسبت فی الواقع اے مع قطع النظر عما فی الذہن وعما يدل علیہ الکلام فمطابقت تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكون ثبوتيين أو قلبيتين صدق وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب وہاں کہا تھا کہ یہ وہ ہے یہ وہ نہیں ہے وہ پچھلے سبق کی عبارت وہی ہے مطلب وہی ہے لیکن عبارت بدلی ہے شارح فرماتے ہیں مطلب بیٹا جی یہ ہے کہ شیئین کون مسند لے اور مسند یار اور شیئین مونگ پھلی تے ریوڑیاں شیئین وہ شیئین کے جن کے درمیان نسبت واقع کی گئی ہے خبر میں جی کیا کہ جی شیئین شیئین وہ شیئین کی جن کے درمیان نسبت واقع کی گئی ہے خبر میں ضروری ہے کہ ہو ان کے درمیان نسبت فی الواقع بھی ضروری ہے یہ کہ ہو ان دونوں کے درمیان نسبت فی الواقع بھی وہ مطابقت عدم مطابقت بعد میں ان کے درمیان خام خواہ فی الواقع مثلا میں نے کہا زید قائم یا زید لیس بقائم نفس الامر میں زید کے لیے زید اور قیام کے درمیان خام خواہ نسبت ہوگی یا زید کھڑا ہوگا تو یہ قیام کی نسبت ہے کھڑا نہیں ہوگا یہ عدم قیام کی نسبت ہے خام خواہ نسبت ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی اور جیڑی بھی بندے گل کیتی ہے اس گل دی نسبت واسطے خارج وچ ہے پھر وہ خارج وچ ایویں ہی ہے تے سیدھا کہتے جو اور طرح تے کسب ہے جی اے گل ہے جی اچھا قطع نظر کرنے کے کس سے اس نسبت سے جو ذہن میں ہے تو یہ کون سی نسبت ہے اور قطع نظر کرنے کے اس نسبت سے کہ جس پر کلام دلالت کر رہے ہیں یہ کون سی ہے تو پیچھے پڑھا سی سمجھایا سی کہ نسبتیں تین ہوتی ہیں زید قائم ان کے اندر جو نسبت ہے یہ کلامیہ ہے نسبت کلامیہ یار اس کا جو معنی ذہن میں گیا ہے وہ نسبت ذہنی ہے تو جو خارج میں ہے نسبت خارجی وہ نسبت خارجی ہے جی تو خام خواہ ان دو چیزوں کے درمیان جن مبتدا خبر جن میں نسبت واقع کی گئی ہے ان کے درمیان خارج میں خام خواہ نسبت ہوگی نسبت ذہنی نسبت کلامی سے قطع نظر کرتے ہوئے خام خواہ ان کے درمیان نسبت خارجی ہوگی جب نسبت خارجی ہوگی تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے مطابق ہے تو یہ نسبت کلامی سچی اور اس کی وجہ سے خبر سچی اور اگر مطابق نہیں ہے تو یہ نسبت کلامی جھوٹی اور جس جملے میں یہ نسبت ہے وہ جملہ جھوٹا جی آگے سمجھ کیا کہ جی خلاصہ یہی ہے خلاصہ یہ ہے کہ وہ دو چیزیں جن کے درمیان نسبت واقع کی گئی ہے خبر میں
ضروری ہے کہ ان دو کے درمیان واقع میں خارج میں نسبت ہو، قطع نظر نسبت کلامی سے، اور نسبت کلامی سے، دونوں سے، کلامی سے نہیں، دونوں سے قطع نظر، قطع نظر۔ واقع میں نسبت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خارجی نسبت کلامی کے مطابق، ہاں وہ نسبت مفہومہ من الکلام وہ نسبت کلامی نسبت کلامی مطابق ہے خارجی کے تو یہ صدق ہے، اور اگر مطابق نہیں ہے تو یہ کون نسبت کلامی نسبت خارجی کے۔ بے مطابق کس طرح کہ ہم نے بولا زید قائم جی۔ تو خارج میں زید کھڑا ہے، ہم نے بولا زید لیس بقائم تو خارج میں بھی زید کھڑا نہیں ہے۔ اچھا دونوں الٹ، ہم نے کہا زید قائم خارج میں ایسا بھی قائم زید کھڑا نہیں ہے، ہم نے کہا زید کھڑا نہیں ہے تو خارج میں زید کھڑا ہے۔ جی سمجھی؟ جی یہ جی وہ تو مثالیں لکھی ہیں ساری ہیں جی جی اور کل پڑھی ہیں جی بیان تکونا یعنی مصورہ بائیں طور کے ہوں دونوں، ثبوتی ہے، جیسے زید قائم اور تحقیق اصل ہے قیام زید کے لیے فی الواقع، سلبیتین جیسے تیرے قول، اور نہیں اصل زید کے لیے قیام، اب یہ برابر ہو گئے۔ بے ان تکونا جیسا کہ کہا گیا زید اور نہیں اصل زید کے لیے کیا خارج میں لمحہ پہ آؤ، یا تو کہے کہ زید ایسا بھی قائم اور حاصل ہے اس کے لیے فی الواقع۔ تو سن کذب کے لیے بھی دو صورتیں ہیں جی، کذب کے لیے کہ جو بولا ہے وہ ثبوت ہے، نفس الامر میں کیا ہے سلب ہے، جو بولا ہے وہ سلب ہے۔ صدق میں بھی دو صورتیں ہیں، جو بولا ہے وہ ثبوت ہے، نفس الامر میں بھی، ثبوت ہے، جو بولا ہے وہ نفس الامر میں بھی، یہ مطلب ہے سمجھے ہی کہ پس کذب کے لیے بھی دو صورتیں بن گئی، جس طرح کہ صدق کے لیے دو صورتیں، دو صورتیں ہیں، اور سمجھے ہی چل وہ ہن منع کرتے ہیں یعنی یہ بات کہ شیئین وہ شیئین کہ واقعہ کی گئی ہے ان شیئین کے درمیان نسبت کس میں واقعہ کی گئی ہے، خبر میں اور جملے میں، تو یعنی شیئین ضروری ہے یہ کہ ہو شیئین کے درمیان نسبت فی الواقع، ایک ایڑی نسبت ہے یعنی قطع نظر کرنے کے اس نسبت سے جو ذہن میں ہے وہ کون ہے، نسبت ذہنی، اور قطع نظر کرنے کے اس نسبت سے کہ دلالت کر رہی ہے اس پر علیہ کا مرجع ماتا مذکری کلام، تو یہ کون ہے، نسبت کلامیہ، ایشا بس پس اس نسبت کی مطابقت جو سمجھی گئی کلام سے، یہ لمبا جملہ یعنی نسبت کلامی کی نسبت میں مطابقت کس کے لیے، اس نسبت کے لیے جو خارج میں ہے، تو صدق ہے بائیں طور کے ہوں دونوں ثبوتیتین، بائیں طور پہ ہوں دونوں ثبوتیہ، دونوں کیڑی کلامی بھی تو خارجی بھی، یا سلبیتین کون، کلامی میں خارجی، یہ صدق ہے، اور عدم مطابقت اور پوری گل یعنی عدم مطابقت اس نسبت کی جو سمجھی گئی یا کلام سے، عدم مطابقت کس کے لیے، اس نسبت کے لیے جو خارج میں ہے، بائیں طور کے ہو ایک ان دو کی، وہ ایک ان دو کی، ثبوتیہ دوسری سلبیہ، تو دو صورتیں نہیں دیاں، تو یہ کیا ہے، کذب ہے جی، صدق تے کذب آ گیا، شابہ جی۔ یعنی یہ بات کہ شیئین وہ شیئین کے واقع کی گئی ہے ان دونوں کے درمیان نسبت خبر میں، ضروری ہے یہ کہ ہو ان دونوں کے درمیان نسبت واقع میں بھی، یعنی قطع نظر کرنے کے اس سے جو ذہن میں ہے اور اس سے جو کہ دلالت کر رہی ہے اس پر کلام، پس مطابقت اس نسبت مفہومہ من کلام کی اس نسبت کے لیے جو خارج میں ہے، بائیں طور کے ہوں وہ دونوں ثبوتیتین یا سلبیتین، یہ صدق ہے، اور عدم مطابقت بائیں طور کے ہو ایک ان دو کی ثبوتیہ اور دوسری سلبیہ، یہ کذب ہے۔ سنیں خبر کا کی مطابقت، خبر کی مطابقت، یہ صدق ہے، جی تو جو خبر مطابق ہے یہ خبر صادق ہے، خبر صدق نہیں ہے، خبر صادق ہوتی ہے، سنیں، اور خبر کی عدم مطابقت یہ کذب ہے، اور یہ خبر
काज़िब। تو صدق اور کذب صفتیں ہے مطابقت اور عدم مطابقت کی، जी اور خبر جو ہے وہ صدق کذب نہیں ہے بلکہ सादिक काज़िब। آگے سمجھ۔ تو وہ اس پھر جو بندہ ہے نا وہ جو متکلم ہے اس کو پھر صادق اور کاذب کہہ دیتے ہیں۔ जी جس کی خبر صادق ہے وہ متکلم بھی، جس متکلم کی خبر کاذب ہے وہ متکلم بھی۔ اور سمجھے ہی کہ مطابقت اور عدم مطابقت یہ ہے صدق اور کذب، یہ ہے۔ تو جس خبر میں صدق ہوگا، सादिक جس خبر میں كذب होगा खबर काज़िब। تو سمجھ آئیے نہیں۔ چل میں نے کیا